اس کی کمپنسیشن پھر آگے آ رہی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اب ریلیکس ہو گیا. نماز تو ظاہر پروٹوکول کا ہے نا, نہ آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے, نہ کوئی اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی اس وقت CCTV کیمرہ تھے کہ اس پہ نظر پڑ جائے. ویسے امام بخاری نے ایک تعلیقاً روایت لی ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. جی ہاں, ظاہر ہے جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ پہ کتنا سٹرین ہوگا. دونوں سپر پاورز ڈھیر کی ہیں تو ہر وقت اس کو مینج بھی تو کرنا ہے. بعض اوقات جنگی پلاننگ کے لیے آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے صلاۃ الخوف کے بعد گلٹ آئے گا, ظاہر ذہن میں تو آتا ہے. تو جب تم بعد میں ہونا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہا کرو اور کروٹوں پہ لیٹے, تاکہ تمہاری ذکر کی برکت سے نماز کی کمزوری کی کمپنسیشن ہوتی رہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم اطمینان حاصل کر لو دشمنوں کی طرف سے, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھو سکون سے. ٹھیک ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. یہ آیت کا ٹکڑا بیسیکلی اس پورے پورشن میں یہ کر رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خوف کی حالت ہے تو کٹھی کر کے ایک اور نمازاں پڑھ لو 8-10 دن بعد. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نماز میں زیرو ٹالرنس ہے, یہ اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہوگی. چاہے جنگ ہے, نماز کی کوئی معافی نہیں ہے, چاہے حالت امن ہے, اس لیے کہ اللہ نے اسے مقررہ وقت کے اوپر فرض کیا ہے. لہذا حالت جنگ میں بھی کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا کہ میں کٹھی کر کے بعد میں نمازیں پڑھ لوں گا. صلاۃ الخوف اس طریقے سے پڑھیں گے, لیکن نماز کا ٹائم نہیں گزرنا چاہیے. اب آپ کو اس کی سمجھ آئی کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کہ یہاں پہ یہ آیت کا ٹکڑا کیا کر رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی. ظاہر حالت خوف اتنی تھی کہ مسلمانوں کی مین پاور بھی بڑی تھوڑی تھی, اور اتنے قبائل آ کے مدینے کے باؤنڈری پہ کھڑے ہو گئے, وہ خندق کھودی, اور اس میں ذرا سے غافل ہوتے, نماز پڑھنا شروع کرتے تو وہ تیر چلا دیتے. تو نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی, اور پھر آپ نے بعد میں رات کے وقت میں پڑھی, اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی عصر کی نماز قضا کروا دی. یعنی اس کا وقت گزر گیا, غروب آفتاب کے بعد پھر جب پڑھنی پڑی عشاء کے وقت, تو پھر آپ نے وہ اکٹھی وہ نمازیں پڑھی, ظہر عصر مغرب عشاء چاروں اکٹھی پڑھی خوف کی حالت کی وجہ سے. اس آیت کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا, پہلے میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لوں.